علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس وقت اس امت مرحومہ اور اس ملت حنیفیہ مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی اور اکٹھا ہونے، یکجان ہونے، یک جہت اور یک زباں ہونے کی جس قدر شدید ضرورت ہے، شاید آج سے پہلے اتنی کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ امت مختلف ملکوں میں، مختلف فرقوں میں، گروہوں میں اور جتھوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ظلم اور تشدد اور قتل و غارت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ جہاں پر بھی ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اور جہاں پر بھی مارا پیٹا جا رہا ہے اور آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے، لاشیں تڑپائے جا رہے ہیں، تو تڑپانے والے کافر لوگ ہیں اور تڑپنے والے مسلمان لوگ ہیں۔ تو ایسے حالات میں اتفاق اور اتحاد اور یکجان ہونے کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ہماری صورتحال اتنی خوفناک ہے کہ ان حالات کو، نوشتہ دیوار کو دیکھنے کے باوجود ہم اس طرف نہیں آ رہے، بلکہ کچھ عاقبت نا اندیش تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ انتشار، یہ افتراق، یہ تشدد، یہ تفرق اور زیادہ بڑھتا چلا جائے اور امت کے اندر تقسیم اور بدمزگی اور زیادہ عام ہوتی چلی جائے۔ اس کی واضح مثال یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلام کے عروج کی ابتدا کا مہینہ ہے اور تاریخی حیثیت کا مہینہ ہے اور امن والے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ ایسے ایسے موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہیں، ایسے ایسے عنوانات کے تحت وہ زور آزمائی کر رہے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کا نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ ہے نہ بیان کرنے والوں کو کوئی فائدہ ہے۔ ہوا کیا ہے، کچھ لوگ وہ خود جج بن کر بیٹھ گئے ہیں
ایک طرف انہوں نے اس امت مسلمہ کے ہراول دستے، اسلام کو عروج دینے والے، اسلام پر قربانیاں دینے والے، پیغمبر اسلام پر اپنا مال جان تن من دھن سب کچھ فدا کرنے والے، روم و ایران کو نکیل ڈال دینے والے لوگوں کو ایک طرف انہوں نے بٹھا رکھا ہے، ان کے ایک گروہ کو، مہاجرین و انصار کو، ابو بکر و عمر کو ایک طرف بٹھا رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو دوسری طرف بٹھا دیا ہے، اور خود درمیان میں جج بن کر ان کے درمیان ہونے والے کئی فرضی اختلافات جو تھے نہیں ان کا فیصلہ کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ کہیں وہ فدق کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں کہ جی فدق کا جو باغ تھا وہ مال غنیمت تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت تھا، وہ آپ کے اہل بیت کو دیا نہ گیا، ان کا حق چھین لیا گیا۔ کہیں وہ خلافت اول کی بات کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ان سے حکومت اور خلافت چھین لی گئی، اور کہیں اس طرح کی اور ایسی باتیں جن کا کوئی حل نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ایسے احمقوں سے کوئی پوچھے کہ تم اپنی اوقات تو دیکھو، اپنی شکل تو دیکھو، اپنی حیثیت تو دیکھو، تم کن کے درمیان جج بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور کن کو تم نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم دل تھے، آپس میں وہ رحم دل تھے۔ اب یہ حقیقت قرآن نے بیان کی ہے۔ اب جو اس کے الٹ کہے کہ ان کے درمیان اختلافات بہت تھے، ان کی آپس میں محبت نہیں تھی، ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا، ان کا آپس میں پیار نہیں تھا، ان کا آپس میں سلوک نہیں تھا، اس احمق سے کوئی پوچھے قرآن کی بات سچ ہے یا تمہاری بات سچ ہے؟ اگر ان کا اتفاق اتحاد نہیں تھا تو اس وقت کی سپر پاوریں کیسے گر گئیں؟ یرموک تبوک کیسے فتح ہو گئے؟ اب یہ جو موضوعات چھڑے بیٹھے ہیں، فدق کا قضیہ جو ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائیداد وقف کی تھی وہ وقف نہیں تھی، چلو وراثت تھی، مان لیتے ہیں وراثت تھی۔ کس کی وراثت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی وراثت تھی۔ جس کو بھی حصہ ملتا ہے، بیویوں کو حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو ملتا ہے، بیٹوں کو ملتا ہے، چلو جی ان کی وراثت تھی۔ اچھا، اب اس پر جھگڑنے سے وہ وراثت ان کو مل جائے گی، ان کے نام اس کی رجسٹری ہو جائے گی۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے سینکڑوں سال پہلے، اب اس موضوع کو کسی بھی طرف لگا لے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے خلیفہ حضرت علی تھے، اچھا بھائی تھے، پھر تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ تھے، پھر اب وہ پہلے خلیفہ بن جائیں گے؟ اب یہ ممکن ہے؟ کوئی ممکن نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو پھر ان موضوعات کو بیان کرنے اور ان کو اچھالنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد صاف ظاہر ہے۔ وہ والد صاحب ایک دن بات سنا رہے تھے، والد صاحب کے جو ددیال ہیں اور ننیال ہیں ان کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی جس میں ایک فریق نے دوسرے کو بہت مارا۔ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ والد صاحب کو یہ قصے سنا رہے تھے، تو ہمارے پردادا جی کہنے لگے اس بابا جی کو، ارے بابا جی یہ جو لڑائیاں ہم سب نے دفن کر دی ہیں اب آپ ان کو پھر زندہ کر رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ قدورتیں اور وہ نفرتیں آپ پھر سے بڑھ رہے ہیں۔ جن لڑائیوں کو ہم نے دفن کر دیا آپ ان کو زندہ کر رہے ہیں، اور گڑے مردے جو ہیں ان کو آپ جو ہیں وہ اکھاڑ رہے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے۔ اب یہ گڑے مردے اکھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ امت مسلمہ کو انتشار میں مزید بڑھا دینا، فرقہ بندی کو عام کرنا، افتراق اور انتشار کو پھیلانا، اور پھر اس شریعت اسلامیہ سے دشمنی کا ثبوت دینا۔ اور وہ جو اسلام کی تاریخ کے ہیرو ہیں، وہ جو ہمارے اکابر ہیں، وہ جن پر ہم کو فخر ہے،
ان کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، لوگوں کو ان سے متنفر کرنا۔ ہم ان سے پوچھیں گے اگر ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کو نکال دو گے تو اسلام کی تاریخ کو شروع کہاں سے کرو گے؟ پھر اسلام کی تاریخ کے پلے کیا رہ جائے گا؟ کہاں سے تاریخ شروع کرو گے؟ عجیب بات ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ چلو چھوڑ دو ساری باتیں، یہ جھگڑے کوئی اٹھانے کے تو نہیں ہیں، تم نے اٹھا دیے ہیں، کاش کہ تم نے اپنی کتابوں کو ہی دیکھ لیا ہوتا، اور جن کے متعلق تم یہ مقدمے بیان کر رہے ہو ذرا ان سے تو پوچھ لو، ذرا ان سے تو پوچھ لو کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ ان کی ایک کتاب المرتضیٰ کی شافی میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کلمہ عہد فی رد فدق، وہ فدق کا جو باغ اور زمین تھی خیبر کی مفتوحہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور خلافت کا جب دور آیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ وہ جو زمین تھی اس کو سرکاری تحویل سے نکال کر اس کو وراثت میں تقسیم کر دیں۔ تو وہ فرمانے لگے انی لا استحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر و امضاہ عمر۔ جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں تم ان کو اہل بیت نہ مانو، جن کو تم کہتے ہو ان کو ہی مان لو اور ان کی ہی مان لو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتاب ان کی ہے، حوالہ ان کا ہے۔ علی فرماتے ہیں میں اس زمین کو، اس فیصلے کو رد کیسے کروں اور اس سرکاری وقف زمین کو اب ذاتی وراثت والی تقسیم میں کیسے لاؤں؟ منع منہ ابو بکر، جس سے ابو بکر نے انکار کیا، وامضاہ عمر، جس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری کر دیا۔ میں ان کے فیصلے کو اگر بدلنے کی کوشش کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے سوئے ہوئے ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جو اہل بیت کے سردار ہیں، جو اہل بیت کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا فیصلہ رد کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ کاش آج کے لوگوں نے بھی کچھ شرم کی ہوتی۔ ابو بکر و عمر کے فیصلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے اس پر سواد کیا اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا، اور اس فیصلے کو انہوں نے بدلنے کی بالکل کوشش نہیں کی، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کچی والا میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک کسی کماش کا آدمی جو مجلس سے بھی پڑھتا تھا میرے پاس آ گیا، بات کرنے لگا۔ بات کرنے کا تو پتہ نہیں ہے نا کس کے خلاف بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ رضی اللہ عنہ میں کہہ رہا ہوں، وہ زمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چھین لی اور اس کی آمدنی اور اس زمین کو کھا گئے۔ میں نے کہا یا سبحان اللہ، کون کھا گئے؟ صرف ابو بکر کھا گئے؟ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی، وہ فتح کی زمین جس طرح حکومتی تحویل میں پہلے تھی، جس طرح حسن و حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حصے میں وہ وقف شدہ زمین نہ آئی، ابو بکر نے ان کے نام نہ لگائی، عمر نے نہ لگائی، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور اقتدار اور خلافت میں وہ جو زمین ہے اس کو حضرت علی کے سپرد کر دیا، حضرت عباس کے سپرد کر دیا، اور پھر ان کے بعد ان کی اولادوں کے سپرد یہ رہی، پھر ان کے بعد ان کی اولادوں کے سپرد رہی۔ انہوں نے تو اس کو نہ لیا، انہوں نے اس کو تقسیم نہ کیا، انہوں نے اس فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیا۔ اب لوگ اس پر عدالتیں لگائے بیٹھے۔ پہلی خلافت کی بات کرتے ہیں، پہلی خلافت کی بات کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں لکھا نہج البلاغہ میں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات اور ان کے خطوط پر مبنی ہے،
شریف رضی ایک رافضی مصنف ہے، اس نے اس کو جمع کیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں تم ان کو نہ مانو، جن کو تم کہتے ہو ان کو مان لو۔ ہم کن کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت صرف حضرت علی کا گھرانہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی اماں جان، اور ہم سب کی بڑی اماں جان امہات المومنین، سب میں سے پہلی ہماری ماں، وہ ماں جو ہے وہ تو اہل بیت نہیں ہے، اس کی بیٹی حضرت فاطمہ اہل بیت ہے۔ ان سے کوئی پوچھے داماد کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے؟ ہاں، یہ کسی کتاب میں، یہ ان کی فقہ میں بھی نہیں، فقہ جعفری میں بھی نہیں لکھا، ان کے روح سے بھی داماد کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور بیویوں کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ بیویاں جن کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے وہ اہل بیت نہیں ہیں، اور وہ داماد جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے اپنے سسر کی، وہ اہل بیت ہے۔ چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن کو تم کہتے ہیں ان کو تو مان لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انہو قد بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وانما الشورى للمہاجرین والانصار فاذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما کان ذلک للہ رضا۔ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اور مجلس شورا، مجلس انتخاب، جن کو خلیفہ کے انتخاب کا حق حاصل ہے، اور جن کے انتخاب کے بعد کسی کو اس فیصلے پر بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ مجلس شورا مہاجرین و انصار کی ہے۔ وہ مہاجرین و انصار ابو بکر و عمر و عثمان کو انہوں نے نامزد کیا، انہوں نے مجھے نامزد کیا ہے۔ یہ مہاجرین و انصار جس آدمی پر متفق ہو کر اس کو اپنا امام مان لیں، کان ذالک للہ رضا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں ابو بکر اللہ کا پسندیدہ خلیفہ تھا، عمر اللہ کا پسندیدہ خلیفہ تھا، عثمان اللہ کا پسندیدہ خلیفہ تھا، اور اسی قانون، اسی شورا، اسی مجلس انتخاب، اسی طرز انتخاب کے مطابق میں بھی اللہ کا پسندیدہ خلیفہ اور قانونی خلیفہ ہوں۔ جیسے ان کی بیعت کی ہے ایسے میری بیعت کیوں نہیں کی جاتی؟ اب علی سے تو پوچھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا پسندیدہ، کان ذالک للہ رضا، جس کو اللہ کی رضا اصل ہے، جس پر اللہ کی رضا کی چادر تنی ہوئی ہے، جس خلافت پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو وہ خلافت قرار دے رہے ہیں، حضرت عمر کی خلافت کو وہ خلافت قرار دے رہے ہیں، حضرت علی کی خلافت کو وہ خلافت قرار دے رہے ہیں۔ بدبختوں نے یہاں تک بات بنائی، کہتے ہیں جی حضرت عمر نے کیا کیا؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد کیا، دروازہ ان پر گرا دیا، دروازے کو آگ لگا دی، اور ان کے پیٹ کا بچہ حسن حسین سے چھوٹا محسن جو ہے اس کا حمل ضائع کر دیا۔ ہم کیسے عمر کو مانیں؟ اب ان کو کون پوچھے؟ ان کی کتابوں کو نکال کے دیکھو ذرا، ان سے پوچھو ذرا کربلا کے شہیدوں کے نام تو بتاؤ، وہ کون ہیں؟ ان کی اردو کی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں، سب میں لکھا ہوا ہے۔ اور گر کی بات بتاتا ہوں، آپ گوگل سے سرچ کر کے دیکھیں شہدائے کربلا کے نام، آپ کو شہدائے کربلا کے ناموں میں ابو بکر بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا۔ یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں جس شخص نے سب سے پہلے ان کے بقول میدان کربلا میں قدم رکھا، اس کا نام ابو بکر بن علی تھا، اس کا نام ابو بکر بن علی تھا۔ وہ علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، جس کا نام انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی چاہت
جذبات کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا تھا، وہ میدان کربلا میں کٹ گیا۔ اور اسی طرح میدان کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ایک عمر بن علی بھی ہے، ایک عثمان بن علی بھی ہے، اور ایک حسین کی بیٹی سکینہ کا خامد ابو بکر بن حسن بھی ہے۔ اپنی بات نہیں کہہ رہا، ان کی ایک معروف کتاب ہے، آپ جس کے پاس بھی چلے جائیں نا، عبداللہ بن سبا کی روحانی اولاد میں سے جس کے پاس بھی آپ چلے جائیں، ان کے پاس وہ 14 ستارے ضرور ہوگی۔ اس کا صفحہ نمبر 177 نکال لیں اور صفحہ نمبر 588 نکال لیں، آپ کو شہدائے کربلا کی فہرست کے اندر ابو بکر بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے عمر جو ہیں وہ حضرت فاطمہ پر تشدد کریں، ان کے دروازے کو آگ لگائیں، ان کا حمل ضائع کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عمر کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھتے پھریں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ اور اس کا کوئی نوٹس نہ لیں، اس کا کوئی نوٹس نہ لیں، تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے جب علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھ رہے ہیں، اور اپنی ایک بیٹی جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھی جن کا نام ام کلثوم تھا اس کا رشتہ دے رہے ہیں، جس کا تعلق امام بخاری کی صحیح میں، طبقات ابن سعد میں، دیگر کتب حدیث اور کتب تاریخ میں، اور ان کی کتابوں میں سے کشف الغمہ میں، اور اسی طرح سے مجالس المؤمنین میں، اور مناقب آل ابی طالب میں، اور دیگر بہت سی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا ہے۔ اب جو شخص اپنی بیوی کا دفاع نہ کر سکے، کہتے ہیں نا پہلا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے بقول حضرت علی نے تو اپنی بیوی سیدۃ نساء اہل الجنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی معزز اور محبوب بیٹی حضرت علی نے تو ان کا دفاع نہ کیا، ان کا کوئی نوٹس نہ لیا، جو اپنی بیوی کا دفاع نہ کر سکے، اپنا گھر نہ سنبھال سکے، تمہارے بقول اس کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے۔ ان کی خلافت عظمیٰ کو تو تم خود چیلنج کر رہے ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنی بیٹی کا حضرت عمر کو رشتہ دینا اور ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سب افسانے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بیان کرنے والے بہت بڑے جھوٹے اور اس وقت کے بہت بڑے دجال ہیں۔ تو میں بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، بس یہ کہنا مقصد تھا کہ اس وقت امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، تو ہمیں اتفاق اور اتحاد کی بات سننی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور اس قسم کے موضوعات کو طول دینا اور ان کو بیان کرتے چلے جانا، اور جو ان موضوعات کو بیان کریں ان کو سننا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور ان کو نیٹ پر سننا یا اس طرح سے سننا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کوئی کام کا، کوئی پتے کا کام کرنا چاہیے، کوئی ایسا جس سے امت کو فائدہ ہو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں سے سارے اکٹھے ہو کر لڑو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اسلام پر، قرآن پر، کتاب و سنت پر، حق و صداقت پر اکٹھا ہو کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے، فکری محاذوں پر اور عسکری محاذوں پر، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں، اور جگہ جہاں پر بھی یہ آگ لگی ہے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اکٹھا ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔